الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، جس محترم ہستی کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، معاشرے میں متعدد حیثیتوں سے جانی جانے والی شخصیت، ایک شفیق باپ کی حیثیت سے یقیناً اولاد ان کے جذبہ شفقت و کرم و رحمت کے ممنون، دوست ان کے خلوص اور مشکل وقتوں میں کام آنے کے سبب سے شکر گزار، طویل عرصے تک معاشی مصروفیتوں میں ایک ایسی حیثیت سے وقت گزارا کہ اللہ نے ان کو بہت سے لوگوں کے حصول رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ حیات کے آخری لمحوں میں جب لوگ تھک کر سکون کی تلاش کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو میدان عمل میں جوانوں سے زیادہ مستعد رکھا۔ اور بھی کتنے پہلو ہوں گے شخصیت کے، لیکن ان کی شخصیت کی شناخت، ان کی سب سے بڑی نمایاں خصوصیت ان کا عزادار امام مظلوم ہونا ہے۔ آج ہمارے لیے جو سب سے بڑا ربط ان کی ذات سے ہمیں انہیں یاد کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، وہ ان کا ذوق عزاداری ہے، شوق عزاداری ہے، راہ عزاداری میں تندہی ہے، زحمتیں برداشت کرنا ہے، جس کے انداز عزا کا یہی ایک جز ہمارے لیے سامان عبرت بھی ہے، سامان درس بھی ہے کہ ایام عزا میں اپنی جان جانے آفرین کو سپرد کرتے ہوئے اس انداز سے گئے کہ جب تک فرش عزا حسین بچھی ہے، اس پہ عزا حسین ہو لیکن میرا غم نہ منایا جائے۔ انتظار تھا کہ اہل بیت کے گھرانے میں خوشی آ جائے تو پھر اپنے معاملات کی طرف توجہ دی جائے، یا ان کے انداز فکر کو جانتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیش نظر محبت میں ڈوبی ہوئی یہ کیفیت تھی کہ جب آل محمد پر مصائب کا ہجوم ہو، اس مرحلے پر اس بارگاہ میں حاضر ہو کر
یہ کہنا کہ اشتیاق زیدی کو درجات کی بلندی عطا ہو جائے، ان کے سفر آخرت میں سہولت فراہم ہو جائے، ان کی کوتاہیوں اور خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ ان کے شان معطر کے خلاف تھا کہ جہاں محبوب مصائب میں گھرا ہو وہاں اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ مانگیں گے اس وقت مانگیں گے جب اس گھر میں مسکراہٹوں کا دور ہوگا، خوشی کا مرحلہ ہوگا۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں کھڑے حل من ناصرین ینصرنا کہہ رہے ہیں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور میں جھولی پھیلائے کہہ رہا ہوں مولا مجھے اولاد چاہیے، رزق چاہیے، صحت چاہیے۔ اپنی ضروریات کو ہم ترجیح دے رہے ہیں اور ہمیں اس وقت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ خوشا بخت اس عزادار کے کہ جس نے یہ انتظام رکھا کہ ساری زندگی فرش عزا بچھانے کا اہتمام کرنے والا، توقع تو یہ تھی کہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کے نام سے کچھ اور عزاداریاں قائم ہو جائیں گی، کچھ اور مجالس کا انعقاد ہوگا، لیکن اس کے شان وفا نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اور آج ہم اہل بیت کے ایام مسرت کی حدوں میں داخل ہو کر اپنے اس عزیز کے لیے خراج تحسین کی محفل بھی منعقد کر رہے ہیں اور بلندی درجات کی دعا کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ جناب اشتیاق زیدی، میں نے عرض کیا کہ ان کی شناخت بحیثیت عزادار کی تھی، اور یہ شناخت نام کے ساتھ لگنے والے مختلف لاحقے مختلف کیفیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی نام کے ساتھ لگے ہوئے لفظ سے پیشہ ظاہر ہوتا ہے، کسی ایسے بلند کیے جانے والے لفظ سے کسی کی ذات برادری ظاہر ہوتی ہے، کسی کا وطن ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب عزادار کا لاحقہ لگتا ہے تو اس سے ان کیفیتوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ ایک عباداتی کیفیت ہے۔ جیسے کسی کو نمازی کہا جائے، روزہ دار کہا جائے، حاجی کہا جائے، اسی طرح عزادار بھی ایک عبادتی کیفیت کا نام ہے۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جب ہم یہ نہ سمجھا جائے کہ عزادار ہونے کا مطلب ہے کہ وہ نمازی نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے، جی نہیں، عبادت کا درجہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے نچلی عبادتیں اس میں خود بخود شامل ہوتی جاتی ہیں۔ اگر ہم کسی کو صرف نمازی کہتے ہوں تو امکان ہے کہ باقی عبادتوں کی طرف وہ اتنی دلچسپی نہیں لیتا، لیکن اگر کسی کو روزہ دار کہتے ہیں تو یہ توقع ہوتی ہے کہ نماز یقیناً پڑھتا ہوگا، اور جب کسی کو حاجی صاحب کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حج بھی کیا ہے۔ اور اب اگر کسی کو عزادار کہیے تو یہ سمجھ کے کیجئے کہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حج بھی ہے۔ یہ تمام عبادتوں کی اقسام کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی روح ہی چونکہ عبادت ہے، اس لیے عبادت کی کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں
اسلام کے دوسرے مسلمان کہلانے والے طبقوں میں ہمیں ایک منفرد مقام، الگ مقام عطا کرتی ہے، اس لیے کہ نماز مشترک ہے، روزہ تمام مسالک میں مشترک ہے، حج ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن عزاداری کا اعزاز صرف ہمیں حاصل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی اشتراک کسی کی شناخت نہیں بنتا، بلکہ انفرادیت اس کی شناخت ہوا کرتی ہے۔ نمازیوں کے مجمع میں کسی کا نمازی ہونا اس کی شناخت نہیں ہے، لیکن بہت سے نمازیوں میں کوئی روزے دار ہے اور باقی غیر روزے دار ہے تو یہ اس کی شناخت ہوگی۔ ملت اسلامیہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے سارے احکامات سب میں مشترک ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہماری شناخت نہیں ہے۔ ہماری شناخت وہ عزاداری ہے جو صرف ہم میں ہے اور کسی میں نہیں۔ دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں تو عزادار کی حیثیت سے۔ یقیناً میں نے عرض کیا کہ باقی ساری کیفیتیں جز ہیں عزاداری کا، لیکن وہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اپنے آپ کو اگر نمازی کہہ کے متعارف کرائیں تو بہت سے اور لوگ کہیں گے ہم بھی یہ کیفیت رکھتے ہیں، روزے دار کہیں تو بہت سے اور روزے دار ہیں، لیکن ہماری پہچان مسلک جعفریہ میں رہتے ہوئے، محب آل محمد ہوتے ہوئے، مسلک جعفری پر کو اپناتے ہوئے ہمارے لیے ہماری شناخت عزاداری ہے۔ اور جب عزاداری شناخت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دنیا کے سامنے جاتے ہیں، جب کبھی اپنی صفوں سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں ہم عام حیثیت میں نہیں جاتے، بلکہ جس کے عزادار ہیں اس کے وکیل کے طور پر، اس کے سفیر کے طور پر، اس کے نمائندے کے طور پر جاتے ہیں۔ جہاں کہیں ہماری بحیثیت عزادار تعلق ہوا، جب تک بحیثیت عزادار کے تعلق نہیں ہے اس وقت تک ہم جو بھی کریں وہ ہمارا فعل ہوگا، لیکن جیسے ہی عزادار بن کر ہم نے کچھ کیا اب یہ نمائندہ حسین کا عمل ہے، یہ سفیر اہل بیت کا طرز عمل ہے۔ اور یہی سے عزاداری صرف ایک منصب نہیں رہتے، عزاداری صرف ایک عبادت نہیں رہتی، بلکہ عزاداری بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ وہ ذمہ داری کہ جس کا تقاضا ہے کہ ہم انہیں یہ تصور رہے کہ دنیا تمہیں تمہاری شخصیت کے حوالے سے نہیں دیکھ رہی، دنیا تمہارے نام کے حوالے سے تمہیں نہیں جانتی، اب دنیا تمہیں صرف یہ سمجھ رہی ہے کہ تم حسین کے عزادار ہو۔ اب ہمیں بتانا ہے کہ عزاداری کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم دنیا کے دوسرے افراد سے کس حوالے سے مختلف ہیں۔ اجر و ثواب کا وسیلہ اپنی جگہ پر، عزاداری کے نتیجے میں یہ امید رکھنا کہ حصول جنت ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، خطائیں معاف ہوں گی، بزرگان گرامی یہ بہت قیمتی، بڑی قیمت دے کر بہت معمولی چیزوں کی خریداری ہے۔ عزاداری طرز زندگی کا نام ہے، ایک مخصوص انداز فکر کا نام ہے، یہ ایک انقلابی قدم ہے کہ جہاں کوئی عزاداری کی حدوں میں داخل ہوا وہاں وہ عام انسان نہیں رہا، اب وہ معاشرے کا وہ ذمہ دار فرد بن گیا ہے کہ جہاں اسے ان ہستیوں کی ترجمانی کرنی ہے، ان ہستیوں کی نمائندگی کرنی ہے کہ جو صرف اپنی ذات میں عظیم نہیں تھے بلکہ کائنات کی تمام عظمتوں کے وارث تھے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ عزاداری کی ذمہ داری کا
تقاضۂ اولین یہ ہے کہ یہ سوچ لیا جائے کہ ہم جن ہستیوں کے عزادار ہیں وہ کوئی یکرخی شخصیتیں نہیں تھیں. انسانی تاریخ میں ان کا کردار کسی ایک پہلو سے نہیں تھا کہ ان کے دم سے عبادت خانوں میں رونق تھی یا ان کے دم سے میدان جنگ میں رونق تھی یا مسجد علم پر ان کا بڑا مقام تھا. نہیں، زندگی کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں، جتنی سمتیں ہو سکتی ہیں، عظمت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، وہ سب ان کی کردار کا مجموعہ تھے، کردار کا حصہ تھے. اور جب کردار کا حصہ وہ سب کچھ تھے تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم جب میدان حیات میں بطور عزادار قدم رکھتے ہیں تو اب ہماری زندگی بھی یکرخی نہیں رہے گی. ہم اسی طرح سے نمایاں ہوں گے حلقہ ماتم میں بھی، فرش ادا پر بھی، میدان علم میں بھی، ہنر کی دنیا میں بھی، عزت و وقار کی منزلوں میں بھی. زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ثابت کرنا ہے کہ عزادار دوسرے انسانوں سے مختلف بھی ہوتا ہے اور بہتر بھی ہوتا ہے. یکرخی زندگی کم از کم عزادار کے لیے زیبا نہیں، اس لیے کہ عزاداری ان شخصیتوں کے حوالے سے ہے کہ جو اپنی ذات میں وہ تمام پہلو رکھتے تھے کہ جو زندگی کے ہر رنگ کو سمیٹے ہوئے ہو. کربلا کے میدان میں حسین کے جتنے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کو دیکھیے، ان کی شخصیتیں اپنی اپنی جگہ. زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کی ترجمانی کربلا میں نہیں ہوئی ہے؟ اگر زندگی کے تمام شعبوں کی ترجمانی کربلا والوں نے کی ہے تو پھر ان کا عزادار بھی تمام شعبوں کا ترجمان ہے یا روحا نہیں ہے. وہ اسلام ادھورا اسلام ہے جو کسی کو محراب کا پابند کر دے، باقی دنیا سے غافل کر دے، اور وہ اسلام بھی ادھورا اسلام ہے جو کسی کو فرش اعضا کا پابند کر دے، باقی زندگی سے غافل کر دے. ہمیں بھرپور طور پر اس زندگی میں حصہ لینا ہے اور ہر جگہ اسی احساس کے ساتھ کہ ہم عزادار حسین ہیں. عزائے حسین سے پاسو بڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی میں قدم قدم پر یہ بتانے کا نام ہے کہ حسین کے نام لینے سے زندگی کی تمام مشکلوں پر انسان کس طرح سے قابو پاتا ہے. جب تک عظمت کے درس ہمارا کردار نہ دے ہم شاید صحیح معنوں میں عزاداری کا فریضہ سر انجام نہ دے سکیں. اور یہی نہیں، اب ہمیں زندگی کے جتنے گوشے ہیں اس میں ثابت کرنا ہے کہ ہم عام لوگوں سے مختلف ہیں. ایک میدان سیاست کا میدان ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، لیکن اس سیاست کا مطلب حصول اقتدار نہیں، مسلط و حکومت کا حصول نہیں، بلکہ ایک عزادار کی سیاست کا بنیادی محور یہ حقیقت ہوتی ہے کہ وہ کبھی ظلم سے سمجھوتا نہیں کرتا. جس شعبے میں بھی، زندگی کے جس شعبے میں بھی مظاہرہ ظلم ہوتا ہے، یہ عزادار کی طینت ہے، یہ عزادار کا مزاج ہے، یہ عزادار کی مقصد تخلیق ہے. وہ کبھی نہ ظلم کے سامنے سر جھکاتا ہے، نہ کبھی ظلم کو ظلم کہنے سے باہر آتا ہے. دنیا لالچیں دیتی رہے، دنیا قوت صرف کرتی رہے صرف اس بات کے لیے کہ ظلم کو ظلم نہ کہو، لیکن عزادار ہر مشکل سے ٹکراتا ہوا، ہر مسائل کا سامنا کرتا ہوا، ہر پست و بلند سے گزرتا ہوا ظلم کو ظلم کہتا رہتا ہے. ہم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت آ جائے کہ ہم ظلم کی کلائی مروڑ سکیں، لیکن یہ تمنا ضرور کی ہے کہ ہماری زبان میں سچ بولنے کی طاقت ہمیشہ باقی رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مصلحتیں ہم سے ہر کوئی چھین لے. اندیشے، خطرات ہمیں ہم کا ساتھ دینے سے روکتے ہیں. یہاں پر ہماری تمام تر سیاست صرف ظلم کا مقابلہ کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. سلطنت تمہیں مبارک،
اقتدار تمہیں مبارک، لیکن ہم سے یہ توقع نہ کرو کہ ہم کسی مرحلے پر باطل کی حمایت کریں۔ اور یہ بھی دنیا یاد رکھے کہ عزاداری اور عزادار اس بات کا مظہر ہے کہ ہم ظالم کو صدیاں گزرنے کے باوجود معاف نہیں کیا کرتے۔ مسائب کے ہجوم میں ہماری بظاہر خاموشی کو دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے شکست قبول کر لی ہے، اپنے سجد تسلیم کو خم کر لیا ہے ہر ظلم و زیادتی کے سامنے۔ نہیں، اگر ہم 1400 سال پہلے کے ظلم کو نہیں فراموش کر سکے تو آج کے ظلم کو کیسے فراموش کر سکتے؟ ہمیں مستقل طور پر یہ ظلم محتاج بھی رکھتا ہے اور ہم اپنا عمل بھی جاری رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ظلم کا جواب دینے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو آج ظالم اختیار کر رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم شاید کمزور اس لیے ہیں کہ تم طاقت کا مظاہرہ کرو تو ہم جواب میں طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، تم قتل و غارت گری کرو تو ہم قتل و غارت گری نہیں کر رہے۔ نہیں جناب والا، آپ اس بات کو سمجھے ہی نہیں۔ ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کل ظالم ظلم کرتے ہوئے قوت کا استعمال کر رہا تھا، آج اگر مظلوم اپنے حق کے اصول کے لیے بھی تشدد کا مظاہرہ کرے، قوت کا مظاہرہ کرے، تو کامیابی کس کی ہوگی؟ کامیابی نہ ظالم کی ہوگی نہ مظلوم کی ہوگی، بلکہ تشدد کا طریقہ کار کامیاب ہوگا۔ پتہ نہیں میری بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگر تشدد کے مقابلے میں تشدد کیا جاتا، اگر بہیمیت کے مقابلے میں بہیمیت کی جاتی، اگر جبر کے مقابلے میں جبر کیا جاتا، تو نتیجتاً کامیابی تو جبر کی ہوتی، بہیمیت کی ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مظاہرہ جبر ظالم کے بجائے مظلوم کے ہاتھوں ہوا، ہاتھ بدل جاتے لیکن عمل وہی رہتا۔ نہیں، ہمیں کربلا میں اور کربلا سے بچ جانے والوں نے کربلا کی جنگ لڑ کر یہ بتایا کہ دیکھو، جنگ لڑنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ظلم کے ہتھیار کو تم بھی استعمال کرو۔ جبر کرنا ظالم کا کام، تشدد کرنا ظالم کا کام، قتل کرنا اس کا کام۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس سب سے مقابلہ کرنا ہے اور عزاداری کے ذریعے سے کرنا ہے۔ یہ عزاداری کا ذریعہ کسی بے بس کا گریہ نہیں ہے، یہ احساس شکست کا اعلان نہیں ہے۔ اگر یہ کمزوری کی علامت ہوتا تو ظالم کو آج ہمیں تقویت پہنچاتا کہ اور رونے میں اضافہ کرو، اور گریہ میں اضافہ کرو، اور ماتم بڑھاؤ، تمہاری بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے طاقت کے مظاہروں کا تو جواب دیا جاتا ہے، لیکن عزاداری کے ہر مظاہرے کو طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ہر عمل سے سمجھوتا ہو جاتا ہے، نہیں سمجھوتا ہوتا تو عزاداری سے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کا وار تمہارے جبر کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ عزاداری کی قوت تھی کہ جس نے آج زمانے کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی عدم تشدد میں پناہ لینے کی کوشش کرے، یا کم از کم اپنے آپ کو ظالموں کی صف سے نکال کر مظلوموں کی صف میں لانے کی کوشش کرے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب انسان قتل کر کے فخر کیا کرتا تھا، خون بہا کے خوش ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ جو میدان جنگ میں ہزاروں جانیں لے لیتے تھے، وہ بڑے نازا ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے کتنے آدمیوں کو قتل کیا۔ تمام تر دوسروں کی تاریخ کا کیا کہنا، خود مسلمانوں کی تاریخ کی صفحات کو پلٹیے تو ہر جگہ اس بات پہ فخر نظر آئے گا، فلاں میدان میں اتنے مارے گئے، ہم نے اتنے آدمی مارے، فلاں کے اتنے قتل کیے گئے، ان کے اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا گیا، اس بات پہ ناز تھا۔ لیکن آج
کل جو قتل کرنے کا ناز کرتے تھے آج چاہتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں بھی کہیں کوئی 2-4 شہید پیدا ہو جائیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور فرمائیے کہ کل کی تاریخ کے جتنے ہیرو ہیں وہ میدان جنگ کے فاتحین ہیں، تلوار چلانے والے ہیں، خون بہانے والے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو مستقل کہہ رہی تھی کہ ہمیں قتل کرنے والوں سے دلچسپی نہیں، ہماری محبتیں تو قتل ہونے والوں سے ہیں. جن کو یہ احساس تھا کہ اگر ان کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے 12 افراد ملے تو ان میں سے اب تک جو 11 دنیا سے جا چکے ہیں سب نے غیر طبعی طور پر موت کو گلے لگایا، سب منصب شہادت میں فائز ہوئے. جہاں شرف شہادت تھا ان کو حقیر سمجھا گیا، پس سمجھا گیا، شکست خوردہ سمجھا گیا. لیکن آج کا ایک دن یہ ہے کہ کل جو فاتحین پہ ناز کرتے تھے وہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے شہید مل جائے، کسی حادثے کے نتیجے میں مل جائے، کسی اتفاق کی صورت میں مل جائے، کوئی شہید مل جائے جو کی زندگی کے ساتھ. تو ہماری عزاداری وہ طریقہ کار تھا کہ جس نے پہلی مرتبہ انسانیت کو یہ سبق سکھایا کہ جنگیں خون بہا کر نہیں، خون دے کر بھی حاصل ہو سکتی ہیں. جس نے پہلی مرتبہ بتایا کہ ظالم کو سزا دینے کا یہ طریقہ نہیں کہ اس کے منہ میں تماچے مارے جائے، اس کے جسم کو زخمی کیا جائے. کیا یہ دنیا کی حیران کن صورت نہیں ہے کہ ہاتھ ہم اپنے سینے پہ مارتے ہیں، چوٹ کوئی اور محسوس کرتا ہے، آنکھیں ہماری آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اور بےتاب کوئی اور ہوتا ہے. یہ عزاداری کی قوت کا نتیجہ ہے، یہ عزاداری کی طاقت کا نتیجہ ہے. تو عزادار اس عدم تشدد کے اصول پر عمل کرنے والا فرد ہے. چنانچہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. تاریخ میں ہماری طاقت کا ذریعہ اگر تھا تو یہ عزاداری تھی. کل ہم جو باقی تھے تو اسی عزاداری کے دم سے باقی تھے، آج باقی ہیں تو اسی عزاداری کے دم سے باقی ہیں. اور یہ جملے میں بارہا کہتا رہتا ہوں، پھر اپنے اس قول کو دہرا دوں کہ کبھی کسی ذاکر کو، کسی خطیب کو، کسی ماتمی کو، کسی منتظم عزاداری کو اس بات کا ناز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس عزاداری کے کام قائم رکھنے کا وسیلہ ہے، اس کی وجہ سے عزاداری قائم ہے. یاد رکھو کہ ہماری کسی کوشش کے نتیجے میں عزاداری قائم نہیں ہے. عزاداری اللہ کے بندوں کی طرف سے پیش ہونے والے ایک دائمی معجزے کی حیثیت رکھتی ہے. معجزہ خارجی بیساکھیوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا. معجزے ہمارے اور آپ کی کوششوں سے نہیں بنا کرتے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. جس طرح حضرت موسیٰ کے اس عصا کو جسے پھینکا جاتا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، اگر وہ یہ کہے کہ جناب میں نہ ہوتا تو آج حضرت موسیٰ کا معجزہ نہ ہوتا. ارے یہ تو حضرت موسیٰ کا کرم ہے کہ انہوں نے اس لاٹھی کو اٹھا لیا. اگر کسی اور شاخ کو اٹھاتے تو اس میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی. یہ تو دست معجزہ کا کمال ہے، معجزے کے سامان کا کمال نہیں. ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں معجزہ عزاداری کے اظہار کا ذریعہ بنایا گیا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہمیں عزاداری کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے. ہم اگر عزاداری کے راستے میں کسی اعتبار سے بھی یہ سمجھیں گے کہ بے عملی کا مظاہرہ کریں یا رکاوٹ بنے تو ایسی صورت میں عزاداری اپنی بقا کے لیے نہ ہماری محتاج ہے اور نہ ہماری پیدا کردہ رکاوٹیں اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. وہ تو قائم و دائم رہے گی. البتہ ہم جو عزاداری سے رشتہ توڑیں گے ہم اپنا وجود کھو بیٹھیں گے. اپنے کو باقی رکھنا ہے تو دامن عزا سے وابستہ رہو، اور پھر عزاداری سے وابستہ ہو تو تمام تقاضائے عزاداری پیش نظر رہے. یہ بار بار پیش نظر رہے کہ تم سفیر ہو دنیا میں عزاداری کے. تو ایک صفت تو یہ تھی کہ عزادار ہمہ جہت ہوتا ہے، ہر میدان حیات میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. وہ صرف یک رخا نہیں ہوتا،
ایک سمت میں زندگی کو نہیں گزارتا، بلکہ اس کی زندگی جامع زندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ جن شخصیتوں کا نام لے رہا ہے، جن کی عزاداری کر رہا ہے، وہ جامع شخصیتیں ہیں۔ پھر یہ عزاداری ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے معاشرتی زندگی میں یہ لے کے آتی ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کی عزاداری کر رہے ہو، ان کی پرچردہ بچھائے ہو کہ جو بند مٹھی کی طرح آپس میں متحد بھی تھے، مشترک بھی تھے، ایک دوسرے کے مددگار بھی تھے، ایک دوسرے کی اعانت کرنے والے بھی تھے۔ اس مرحلے پر اتنا سوچ لینا کہ تقاضۂ عزاداری پہلے اپنے ذات کی نفی کرنا ہے۔ پہلی منزل عزاداری کی پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں میں کر کے داخل ہو رہا ہوں اور نکل جاؤں۔ بعد شہادت شہدائے کربلا، جی یہ شہدائے کربلا کی شہادت کی منزل کب آئی؟ ازا تو بعد شہادت شروع ہوئی نا، یہ شہادت کی منزل کب آئی؟ ایک رات پہلے حسین کی جماعت بہت سے لوگوں پہ مشتمل تھی، کسی کا نام عباس تھا، کسی کا نام علی اکبر تھا، کسی کا نام حبیب بن مظاہر تھا، کسی کا نام مسلم بن اوسجا تھا، کسی کا نام بریر حمدانی تھا، کوئی غلام تھا، کوئی آقا تھا، کوئی عربی تھا، کوئی اجمی تھا، دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے لوگ، الگ الگ کیفیتیں، الگ الگ مزاج، الگ الگ شخصیتیں۔ حسین نے ایک رات موقع دیا کہ تم سب الگ الگ خاندانوں سے ہو، الگ الگ قبیلوں سے ہو، سب دنیا کے الگ الگ علاقوں سے ہو، الگ الگ رنگ و نسل سے ہو، الگ الگ سن و سال سے ہو، الگ الگ معاشرتی حیثیتوں سے ہو، لیکن ایک فرش بچھایا حسین نے اور اس پہ ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں چراغ گل کر رہا ہوں، جب روشن ہو تو تمہارا یہ الگ الگ پن دور ہو جائے۔ کل تک تمہاری تعارف تھی میں بھلا ہوں، اب تعارف اس انداز ہو کہ تم کچھ نہ کہو، دنیا کہے کہ یہ تو سب کے سب حسین نظر آ رہے ہیں۔ جب میں کو ختم کر دیا تو اب وہ موضوع عزا بن گئے، وہ عزاداری کی بنیاد بن گئے، اب ان کا ہر عمل زمانے کے لیے مثالی بن گیا۔ تو جہاں منزل اول پر میں کو ختم کرنا ضروری ہو، وہاں پر جب بارگاہ حسینی میں عزادار بن گیا ہو تو میں کا احساس ختم کر دو۔ یہاں پر ہم سب صرف عزادار ہیں اور یہاں آتے ہوئے یہ دربار بڑا سخیوں کا دربار ہے، بخشش و عطا کا دربار ہے، جو دل چاہے مانگنے آؤ ملے گا، جو دل چاہے مانگنے آؤ ملے گا۔ عزادار اگر عزت کے لیے عزاداری کر رہا ہے تو عزت مل جائے گی، اگر شہرت کے لیے کر رہا ہے تو شہرت مل جائے گی، معاش کے لیے کر رہا ہے تو وسیلہ معاش ہو جائے گا، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے جو چاہے عزاداری کرے، لیکن اتنی سی بات یاد رکھنا کہ اگر تم ایک مرتبہ عزا کو صرف برائے عزا کرو، بات کی وضاحت سے پہلے ایک بالکل غیر متعلق دو جملوں کا واقعہ کہ چھٹے امام کو کسی نے اپنے گھر بلایا، نیا گھر بنوایا تھا، بولا میں چاہتا ہوں وہاں آپ تشریف لائیں، آپ کا آنا باعث رحمت ہوگا۔ گھر میں آئے، دیکھا کمرے میں کچھ روشن دان بنے ہوئے ہیں، پوچھا یہ تم نے کیوں بنوائے ہیں؟ کہنے لگا حضور مقصد یہ تھا کہ روشنی آئے، تازہ ہوا آئے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ثواب کمانا بھی نہ آیا، اگر تم یہ کہہ دو کہ میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ نماز کا وقت معلوم ہو سکے، غروب و طلوع آفتاب سے آگاہی ہو سکے، نماز کے وقت تعین ہو سکے، اس لیے بنایا تھا کہ اذان کی آواز آ سکے، تو روشنی اور ہوا تو تمہیں پھر بھی ملتی،
مسلمان یہاں لگے ہیں تمہارے لیے ثواب کا باعث ہو جاتی. بس یہ سمجھ لیجیے کہ اس بارگاہ میں آ کے خالی چھوڑی واپس جانے کا سوال نہیں. عزت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, لیکن ان میں سے کسی ایک چیز کو مانگو گے تو بس وہی ملے گی. تم صرف عزاداری کرو, تمہیں یہ سب کچھ بھی ملے گا. کر سکو تو اپنی انا کی نفی کر کے آؤ. اگر مجھے یہ سعادت ملی کہ میں فرش بچھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو اس پہ افتخار کیسا. یہ تو کرم تھا کہ مجھے موقع دیا گیا. اگر مجھے موقع مل گیا کہ میں منبر پہ بیٹھ کر 2 جملے مدح محمد و آل محمد میں کہہ سکوں, ان کے مسائل کا بیان کر سکوں, تو اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کیا کرم ہوگا ان کا کہ انہوں نے یہ اعزاز عطا کیا. اس پہ ناز کیسا کہ میری خطابت کے جوہر دیکھو. اگر آپ یہاں پہ تشریف لائے موسم کی خرابیوں میں کے باوجود یہاں آ گئے, اپنے بہت سے ضروری کام ترک کر کے آ گئے, تو یہ بھی ان کا کرم ہے کہ اتنے بدقسمت ہیں کہ آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی اس نعمت سے محروم رہ گئے. جہاں نعمت بڑھ رہی ہو وہاں پر پہنچ جانا بھی تو ان کا کرم ہوتا ہے. تو اس کا شکریہ ادا کرو. عزاداری کے جس پہلو میں جہاں جہاں بھی شرکت کا شرف حاصل ہو وہ سب شکریہ کے مواقع ہیں, فخر کے موقع نہیں ہیں. اور کم از کم جس عزادار سے متعلق آج کی گفتگو ہے, ہم نے اس کی شخصیت کا یہی جوہر دیکھا کہ اپنی ذات کو مٹا دیا. انکسار اس سطح کا کہ کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ میں نے تم پر کیا کیا کرم کیا ہے, کیا احسان کیا ہے. سینکڑوں آدمیوں کے قافلوں کو یہاں سے لے کے جانا, زیارتوں کے مراحل طے کرنا, تند جذبات میں بھری ہوئی اعتراضات سننا اور اس کو برداشت کرتے رہنا, اپنے غصے پر اپنے تحمل سے قابو پانا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خود کو بارگاہ ذہنی کا خادم سمجھ رہا ہے, کسی دوسرے کا محسن نہیں سمجھ رہا. کاش یہ فرشہزاد جو نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے اس نعمت سے ہم مستفید ہو سکیں. ہم تو دریا تک جاتے ہیں اور چند قطرے پانی لے کے مطمئن ہو کے آ جاتے ہیں. ارے یہ تمہاری پیاس بھی بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, آنے والی نسلوں کی پیاس بھی بجھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ عزاداری تمہارے وجود کی بھی ضامن, تمہارے تہذیب کی ضامن, تمہارے کردار کی ضامن, تمہارے ذہن کی پاکیزگی کی ضامن, تمہارے عمل کی بہتری کی ضامن. ایک جملہ اکثر بصورت اعتراض ہمارے سامنے آتا ہے, قول معصوم ہے لیکن زبان درازیاں اس پر بھی اعتراض کی گوشے نکال لیتی ہیں. قول معصوم یہ تھا کہ جو غم حسین میں روئے, رولائے یا رونے والے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب. انہوں نے کہا کیا بات ہے, دیکھیے یہ چرس پیتا ہے, یہ فلاں عمل کرتا ہے, اس کی نشست و برخاست اس قسم کی ہے, اگر 2 آنسو بہا دیے تو اس بات اس کے اوپر جنت مل جائے گی. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عمل دیکھیے, بھلا اس عمل پر صرف رونے سے, رونے والے کی شکل بنانے سے جنت مل جائے گی. جناب والا کم سے کم جن شخصیتوں کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ہے اگر ان شخصیتوں کی صداقت پہ یقین ہے تو اعتراض نہ کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. اگر یہ وعدہ ہے کہ ان کو جنت مل کے رہے گی تو یہ مت دیکھو اس کا حال کیا ہے, اس کا پریزنٹ مت دیکھو, اس وعدے پہ یقین رکھو کہ اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو موت نہیں آئے گی جب تک یہ حالات بدل نہ جائیں. ارے اگر حسین نے کہہ دیا تھا کہ جا تیرے غم میں تیری ماں بیٹھی,
بددعا تھی، لیکن حسین کے کہنے کے انداز میں بتایا کہ کچھ شہادتیں انتظار کرنے والی ہیں، کہ وقت آنے والا ہے جب شہادت اس کے ساتھ ہوگی۔ تو اب کیا ہوا کہ اب چاہے چند لمحے رہ گئے ہوں بخشش و نجات کے حصول میں، ایک مرتبہ کل کا ناری ہو اچانک بارگاہ شریف میں آئے گا اور اس کا آنا اس کی ناری کی حیثیت کو ختم کر کے نہیں کرا دے گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ جو رویا ہے، جو رلا رہا ہے، جس سے رونے والے کی شکل بنائی ہے، اس کی آج کی کیفیت نہ دیکھو، آنے والے کل میں اللہ نے اس کے لیے کون سا مرحلہ لکھا ہے جب وہ اچانک صراط مستقیم پہ آ جائے گا۔ کیا دیر لگتی ہے جنت کے حصول میں؟ جنت تو اتنی معمولی چیز ہے کہ روح کو اپنا چہرہ ادھر سے ادھر کرنے میں جنت لگتی ہے۔ بتائیے کتنی دیر لگی؟ تو اب یہ سمجھنا کہ یہ وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، نہیں، وعدہ آپ کی جگہ پہ درست ہے۔ اطمینان رکھو، آج یہ بھٹکتا ہوا، بہتا ہوا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، اللہ اس کو ضرور کھینچ کے لائے گا۔ بلکہ جہاں کہیں آنکھوں میں آنسو دیکھو ذکر حسین پر، جہاں کہیں آنکھوں میں آنسو دیکھو اس سے امید وابستہ کر لو کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ اپنا ہے۔ آج بظاہر اجنبی نظر آتا ہے، آج بظاہر مختلف نظر آتا ہے، لیکن یہ جلدی ہی اپنا بننے والا ہے، تو اس کا استقبال اپنا سمجھ کے کرو، غیر سمجھ کے نہ کرو۔ آج شاید ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے علم کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بالا تر ہے کہ دوسرے جو بظاہر عوام الناس کے طبقے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو منہ لگایا جائے۔ یاد رکھیے کہ کوئی اگر عزادار کو منہ نہیں لگائے گا تو وہ خود اس قابل نہیں رہے گا کہ اس کو منہ لگایا جائے، کیونکہ اصل سرمایہ یہ ہے جو فرش ازا کی رونق ہے، اور امام کا وعدہ اپنی جگہ قائم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنت کی آبادی ان سے ہوگی، آج ان کے کردار پر اعتراض کرنے والوں سے نہیں ہوگی۔ اصلاح کا جذبہ پسندیدہ، قابل تعریف، یقیناً جہاں خامی نظر آئے اس خامی کو دور ہونا چاہیے، لیکن طریقہ کیا ہو؟ انہوں نے تو بتایا ہے کہ دیکھو یہ آنسو وہ ذریعہ ہیں جو علامت ہے اس کے خیر کی طرف آنے کی، اس لیے اگر خیر کی طرف آنا ہے تو فرش ازا کو بچھاتے رہو، اس درسگاہ کو درس دینے کا ذریعہ بناؤ اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرو۔ اگر اس طریقہ تعلیم کو چھوڑ کر میں نے کوشش یہ کی کہ جدید انداز تعلیم اختیار کیا جائے، سیمینار منعقد کروں، کانفرنسیں منعقد کروں، جلسے منعقد کروں جو فرش ازا سے مناسبت نہ رکھتے ہوں، تو اس کے ذریعے سے بات ہو سکتی ہے، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہی کسی تقریر میں نے عرض کیا تھا ایک زمانے میں کہ بہت سے لوگ عزاداری کی اصلاح کے اوپر کمر باندھے ہوئے ہیں، یہ خرابی ہو گئی ہے، وہ برائی ہو گئی ہے۔ ارے جو تمہارا ذریعہ حیات ہے، جو تمہارے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں کیڑے نکال رہے ہو، جس دوا سے تمہارا وجود ہے اس میں کیڑے نکال رہے ہو۔ عزاداری کی اصلاح نہ کرو، عزاداری کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو۔ ہمارے درمیان سے رخصت ہوا، یہ فرش ازا خالی نہیں ہوگی، یہ اسی طرح سے فرش بچتا رہے گا۔ ایک عزادار گیا ہے تو یقیناً اپنے صالح اولاد کی شکل میں کئی عزادار چھوڑ گیا۔ ابھی آپ نے ایک اعلان سنا تھا کہ جو کچھ ان کے زمانے میں رائج تھا، جو چشمے انہوں نے قائم کی تھی،
جو اعضاء کی سنتیں ان کے دور میں تھیں وہ سب جاری و ساری رہیں گی. میں اس اعلان پہ مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر بات وہی رہی جہاں وہ چھوڑ کے گئے تو نائب اولاد نے کچھ نہیں کیا. وہ کرتے ہیں کہ جس مقام کو انہوں نے چھوڑا انشاءاللہ سارے اولاد اس مقام سے آگے بڑھے گا اور معاملات کو آگے بڑھائے گی. یہ ذکر اعظم بڑھتا جائے گا اور اسی صورت میں خود ان کی بھی بقا ہے اور اس عزادار کی بھی بقا ہے جو ہمارے درمیان سے اٹھ گیا. آپ اس مجلس کو چاہے ایصال ثواب کی مجلس کہتے ہیں، چاہے بلندی درجات کی منزل کہتے ہیں، میرے نزدیک جو عزاداروں میں اپنا نام لکھ گیا اس کو ہم کیا ایصال ثواب کریں گے؟ ہمارے دامن میں اس کو دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ ان پسندیدہ ترین لوگوں میں آ گیا. ہوتا یہ کہ جس وقت واقعہ کربلا ہوا تھا تو حسین کے ساتھیوں کے جنہوں نے رائے میں قربانیاں دی، حسین کے انصار کے سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی اور مومن تھا؟ اس جماعت سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں تھا، اس لیے کہ حسین کی صدا پر انہوں نے لبیک کہا تھا، مبارکہ حسینی میں پیش ہوئے تھے اور اپنی جانیں قربان کی تھیں. آج جو کوئی عزادار کہلاتا ہے وہ آج کے عہد کا وہ ناصر حسین ہے جو آج کے زمانے میں حسین کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہوا ہے. اب جب وہ نصرت حسین کے لیے آیا ہے تو اب اطمینان رکھیے کہ اب اس کی حیثیت بھی آج کے عہد کے حبیب ابن مظاہر کی حیثیت ہے، آج کے عہد کے بریر حمدانی کی حیثیت ہے. اب جو اس مقام پہ فائز ہے وہ ہماری طرف سے کسی اجر و ثواب کا کیا متمنی ہوگا؟ وہ تو خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہمیں عطا کر دے. اس مرحلے پر اتنا ضرور ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہر عزادار اس جماعت کا رکن ہے جس کو آپ عزاداروں کی جماعت کہیے، اور اس جماعت کا سربراہ کون ہے؟ در حقیقت کسی عزادار کا جانا اس سربراہ عزاداری کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کا مرحلہ ہے. کون ہے وہ جو پردہ غیبت میں نہیں مسلسل فرش رضا پہ بیٹھا؟ وہ زمانے کے امام پیش کرنا ہے. مولا حضرت حسین کا عزادار دنیا سے رخصت ہو گیا. مولا ہمیں مستقل عزادار حسین بنائے رکھیے، ہمیں اپنی جماعت سے نکلنے نہ دیجیے. ایک زمانے کا پیشوا ہے جو آج کی عزاداری کا مالک و مختار ہے، اور یا پھر اس عزاداری کے بنیاد جس نے ڈالی ہے اسے تعزیت پیش کیجیے. آج فرزند کے ہاتھ میں عزاداری ہے، کل اس کے جد سید سجاد کے ہاتھ میں عزاداری ہے. وہ سید سجاد جس نے بتایا کہ نماز پڑھنی ہو تو مسجدوں میں جا کے پڑھنا، حج کرنا ہو تو کم از کم مکے آنا پڑے گا. اتنی عزائے حسین کو عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ مسجد کی ہے نہ کسی شہر کے بازار میں جانا اس نے بتایا کہ یہ فرش اعلیٰ کی اہمیت کیا ہے، اس کا
عقیدے اپنی جگہ پر اپنی بنیادوں سے ہٹتے جا رہے ہیں. جو باتیں ہمیں بزرگوں نے بتائی ہیں اب ان پہ یقین کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر بزرگوں کی من گھڑت باتیں ہوتی, ان کا قیاس ہوتا, تو اس کے غلط ہونے کا ہر وقت امکان تھا. لیکن اگر معصوم نے کچھ کہا ہے تو وہ قیامت تک اٹل حقیقت ہے. اب سنیے معصوم نے کیا کہا ہے. ایک موقع آیا, ایک شخص تھا بارگاہ امامت میں گیا, مولا میرے بیٹے کی شادی ہے, چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں, آپ کی وجود کی برکت ہوگی. کہا تجھے نہیں معلوم ہم شادی میں نہیں جاتے. ایسا ہو کہ جو بارگاہ رسالت میں بیٹھنے
والوں کو زیب دیتا ہو. ہمارا یہاں پہ گفتگو کرنا ایسا ہو کہ جو خاتون جنت کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کرنے کی ہمت و طاقت دیتا ہو. یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے تمام